गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کی گئی ہے اور کئی عرصے سے ہم لوگ سن بھی رہے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کئیوں کئی الفاظ سمجھ نہ آتے ہوں۔ ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے، یہ کیا مراد ہے؟ قرات کس کو کہتے ہیں؟ احد پہاڑ کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو ہمیں درود پاک پڑھنے میں انشاءاللہ رغبت حاصل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرات ایک وزن ہے۔ بعض کے مطابق دینار کے چھٹے حصے کا جو وزن بنتا ہے اس کو قرات کہا جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ مختصر سا وزن بنتا ہے تو یہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرات کا ثواب ملے گا، نہیں کہ وزن کے برابر ثواب ملے گا، لیکن وہ وزن جو ہوگا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ درہم والا وزن وہ نہیں، بلکہ جو احد پہاڑ ہے اس کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یعنی کل بروز قیامت ایک قول کے مطابق جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو بھی نیکیاں ہوں گی اس کو مجسم فرمائے گا اور اس کو جو میزان عمل ہے، یعنی جس میں اعمال تولے جائیں گے، اس میں اس عمل کو جو نیک کام ہے اس کو رکھے گا۔ لہذا وہ جس نے درود پاک پڑھا ہوگا اس کے درود پاک کو احد پہاڑ کے برابر یا ممکن ہے کہ اس سے بڑا وہ ثواب جو ہے اس میزان عمل کے اندر بنا کے رکھا جائے، جس کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ پہاڑ مدینہ شریف کا پہاڑ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ پہاڑ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پہاڑ، جو تقریباً 4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پہاڑ کی ایک مثال دی، ورنہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ بطور مثال بیان کی جاتی ہیں، ثواب میں زیادتی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا کہیں پر وعید بیان کی ہے تو وعید میں زیادتی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی وزن ہو، یہی مثال ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے کہ چونکہ پہاڑ لوگ دیکھتے ہوں گے تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ اتنا زیادہ اجر دیا جائے گا، بہت زیادہ، جیسے 70 لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی ہر مقام پہ نہیں ہوتا کہ ہر مقام پہ ایسا ہو، لیکن بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر فقط مثال بیان کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ اچھا حضور، درود پاک کی جو روایات سنتے ہیں، ایک مرتبہ درود پاک کی اگر فضیلت دیکھیں تو کہیں ایک قرات اجر لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہے کہ 10 درجے بلند ہوتے ہیں، کہیں لکھا ہے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، مختلف انداز سے فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو کیا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ساری حاصل ہوں گی یا جس کی ہم نیت کریں گے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی؟ دیکھیے، یہ معاملہ فقط درود پاک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دیگر اعمال کے حوالے سے بھی یہ فضائل الگ الگ ملتے ہیں کہ فلاں کام کرنے پر بعض حدیثوں کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے، بعض میں یہ بیان کی گئی ہے، یعنی وہی کام کرنے پر فضیلت دوسری بیان کی گئی ہے۔ تو علماء نے مختلف احادیث طیبہ کے اندر اس بات کو، اس معاملے کو واضح کیا ہے کہ یہ بعض اوقات افراد کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اگر یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا معمول ہے وہ توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے،
تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے. باوضو ہو کے پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے ادب و احترام کے ساتھ، تو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اخلاص اور للہیت اس کا زیادہ ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی بندے کی کیفیت، حالت، اس کے اخلاص کے مطابق جو ہے اس کے ثواب کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، اور اسی کی حالت کے مطابق اس کا ثواب کم ہوتا ہے. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے، مختلف احادیث اس حوالے سے جو موجود ہیں، وہ ساری کی ساری بندے کے اخلاص اور اس کے ادب کے اوپر یہ منحصر ہیں کہ وہ کس انداز میں درود پاک پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی کا اعتبار سے کم جاتا ہے یا مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک بڑا اہم سوال سلسلے میں شامل کیا جائے گا، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، مختلف میسیجز کی سروس استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی اہم سوال ہے، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل رکھتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملے گا. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی، کال سنائیے. محمد انور اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھیاری امت کہنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی. ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ لفظ پڑھا جاتا ہے لفظ مصطفیٰ جان رحمت السلام، یہ لفظ مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ ہے؟ اس کے علاوہ ایک لفظ درود پڑھا جاتا ہے، یہ درود ہے، دال کے اوپر زبر ہے یا دال کے اوپر پیش ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے سوال کا جواب پہلے ارشاد فرمائیے کہ مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ ہے، یا اور درود ہے یا درود ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، جو مصطفیٰ کا لفظ ہے یہ تو ہے عربی لفظ، اور درود ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھا جاتا ہے لفظ درود، یہ اردو میں پڑھا جاتا ہے. مصطفیٰ لفظ ہے، مصطفیٰ لفظ نہیں ہے. اصل میں یہ جو عربی قواعد ہیں اس کے مطابق یہ اس میں مفعول کا صیغہ کہلاتا ہے، اصطفاء سے، جس کا مطلب ہے چنا ہوا. تو مصطفیٰ، مجتبی، مرتجی، یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یہ اس طرح سے پڑھے جائیں گے کہ مصطفیٰ پڑھا جائے گا، مجتبی پڑھا جائے گا، مرتضی پڑھا جائے گا، مرتجی پڑھا جائے گا. یہ مصطفیٰ یا مجتبی یہ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کو چن لیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ عربی لفظ ہے، اس کا قاعدہ کلیہ موجود ہے جس کے مطابق یہ مصطفیٰ پڑھا جائے گا. اسی طرح عام طور پہ جو تلفظ ہے وہ درود پڑھا جاتا ہے، درود نہیں پڑھا جاتا کہ تم پر درود و سلام. تو دال کے اوپر پیش، یہ عام طور پر جو علماء اور جو اردو ادب کے ماہرین ہیں جن کو دیکھا ہے کہ وہ اس پر احتیاط برتتے ہیں، وہ بھی جو پڑھتے ہیں وہ درود و سلام ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. درود کا لفظ ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہی ادا کیا جائے. مرکز الاولیاء سے ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کو دکھیاری امت کہنا جائز ہے؟ نبی کی دکھیاری امت کے لیے ایسا ہو جائے، دعا کرنا، یہ لفظ استعمال کرنا. ہاں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. دکھیاری امت کا مطلب ہے کہ وہ امت کے جس کو پریشانیاں پہنچیں، دکھ پہنچا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو دکھیاری کہا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت کو پڑھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی امت کے دکھ کے حوالے سے اپنی امت کو پہنچنے والی مصیبتوں پر پریشان رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری آپ کیا کرتے تھے. تو دکھیاری امت کا مطلب ہے کہ وہ امت کے جس کو دکھ پہنچا، جس کو پریشانی پہنچی، اور یہ حالات کے عین مطابق ہے کہ طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں یہ اس امت کو پہنچ رہی ہیں اور پہنچیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اس امت کو دکھیاری امت یہ کہا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر کسی شخص نے داڑھی مبارک رکھی ہو اور اس داڑھی والے مقام پر زخم ہو جائے تو کیا آپ داڑھی کٹوا سکتے ہیں؟ زخم کی جو بھی علاج وغیرہ کے ذریعے. دیکھیں، اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بغیر داڑھی کٹائے اس کا وہ علاج ممکن ہے یا نہیں ہے. اگر تو داڑھی کٹائے بغیر اس کا علاج ممکن ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کٹانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر وہاں کا زخم اس کا خراب ہو رہا ہے اور بغیر کاٹے اس زخم کا علاج ممکن نہیں ہے تو اب شریعت مطالعہ اس حصے کے جو بال ہیں اس کو کاٹنے کی اجازت دیتی ہے کہ جتنے حصے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اتنے حصے کو کاٹ کر جو ہے اس کا آپریشن یا علاج جو بھی کرنا ہے وہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. موبائل کمپنی سے لون وغیرہ لیا جا سکتا ہے؟ لون لیا جاتا ہے؟ جی بالکل. جس کو ہمارے یہاں لون کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ لون ہوتا نہیں ہے. یہ ایک سروس کا حصول ہوتا ہے کہ جو آپ اس سے لیتے ہیں
اور اس کے پیسے آپ اس کو بعد میں دے دیتے ہیں. لوننگ اس اعتبار سے کہ آپ نے پہلے سروس لے لی اور اس کے بعد آپ نے اس کی رقم ادا کر دی, ورنہ حقیقت نہیں کہ قرض نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ مزید پیسے دے رہے ہوں. آپ جس طریقے سے ایک کارڈ خریدتے ہیں, اس میں جب آپ کارڈ کو ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پورے کے پورا نہیں آتا, اس میں سے پیسے کٹ کے آتے ہیں. اسی طرح ایزی لوڈ کرواتے ہیں تو وہ پورے کے پورے پیسے نہیں آتے, کٹ کر آتے ہیں. تو یوں ہی یہ پیسے جو کٹے ہیں وہ آپ کے سروس چارجز ہیں جو کٹے ہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ قرض کے اوپر نفع لیا جا رہا ہے. لہذا یہ جو موبائل میں لون لیا جاتا ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں لیا جاتا. اب تک کی جو مروجہ صورتیں اس میں آپ جواز کا فتویٰ دیں, آئندہ کوئی نئی صورت آ جائے, کوئی نئی چیز آ جائے تو اس پہ الگ سے شرعی رہنمائی حاصل کی جائے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم سوال لیتے ہیں. جی سوال ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سا کلمہ پڑھا کرتے تھے؟ جی ہمیں تو کلمہ پڑھنا ہے تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بھی گواہی دینی ہے. خود نبی کریم علیہ السلام بھی کلمہ پڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ جی اس کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھا کرتے تھے. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ محمد کی جگہ بولا کرتے تھے وہ انی رسول اللہ, یعنی میں رسول اللہ ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں. تو دونوں طرح کے الفاظ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ محمد الرسول اللہ یہ بھی پڑھا اور وہ انی رسول اللہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کے دونوں کلمات منقول ہیں. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ وہ اہم سوال جو میں نے عرض کیا تھا وہ انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے. جی کال سنائیے. محمد علی لودھا سے عرض کر رہا ہوں حضور. سوال یہ ہے کہ شلوار وغیرہ جو فولڈ کی جاتی ہے نماز کے دوران نیچے سے یا پینچے کی طرف سے, وہ تو اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے کہ مطلقاً کوئی بھی کپڑا ہے وہ فولڈ نہیں کر سکتے. لیکن سردیوں کے دنوں میں جیسے جرسی وغیرہ پہنی جاتی ہے, آج کل جتنے بھی سویٹر جرسیاں ہوتے ہیں ان کے نیچے جو جگہ بنی ہوتی ہے وہ باقاعدہ فولڈ ہو جاتی ہے, وہ فولڈ ہی ہوتی ہے ہمیشہ, وہ ڈیزائن ہی ہے. اور جو بنیان ہوتی ہے وہ بھی وہ کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر کی طرف فولڈ ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے اب کیا حکم ہوگا, کیا یہ مکروہ تحریمی ہے یا کے حوالے سے وضاحت چاہیے؟ جی حضور, سویٹر تو خود موڑی جاتی ہے سردیوں میں جو پہنی جاتی ہے اس کے ڈیزائن کا حصہ ہے, اور بنیان کا کپڑا ہی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہی مڑ کر نا اس کے نیچے سے حصہ فولڈ ہو چکا ہوتا ہے, وہ سیدھا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے. سمجھ لیں اس طرح کر کے بھی پہنے گا تو وہ استعمال کے بعد چند گھنٹوں میں پھر وہ فولڈ ہی ہو جاتی ہے, کناریاں اس کی مڑ جاتی ہیں. تو بعض بنیانوں میں ایسا ہوتا ہوگا. تو یہ ارشاد فرمائی کہ کیا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے؟ نہیں, یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. اس پر پہلے ایک دفعہ تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا چکا ہے اور اس پر بیان بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ چونکہ معتاد ہے, یعنی عادتاً اسی طریقے سے پہنا جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح اگر کسی نے بنیان پہنی, اس طرح کسی نے اگر سویٹر وغیرہ جیکٹ وغیرہ پہنی ہے کہ ڈیزائن اس کا ویسا ہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے. جیسے بارڈر اس کا فولڈ کیا جاتا ہے, اور بعض پینٹیں بھی ڈیزائن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فولڈ ہوتی ہے, سلی ہوتی ہیں, جی اس میں بھی نماز ہو جائے گی. لیکن جو خود سے ہم موڑتے ہیں وہ غلط, عام طور پر نماز کی ابتدا میں دیکھا جاتا ہے. جی شلوار کے پائنچے فولڈ کیے جاتے ہیں, یا وہ جو اپنا پینٹ کے پائنچے ہوتے ہیں وہ فولڈ کیے جاتے ہیں, یا اوپر سے نیفا اڑسا جاتا ہے اس کو فولڈ کیا جاتا ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. اس سے نماز جو ہے اس کے اندر کراہت تحریمی آئے گی, جس کو لوٹانا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے. ایک بندہ ہے جو اپنی خوشی سے پیسے ہیں یا کوئی اور چیز ہے کسی بندے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری چیز واپس دو, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی پہلے تو اپنی خوشی سے اس کو پیسے دے دیے, کوئی چیز دے دی, لے لو بھائی, دوستی تھی یا جو بھی تھا, بعد میں کہہ رہا مجھے واپس کرو, تو اب کیا اس کا واپس مانگنا جائز ہے؟ دیکھیں مکروہ تحریمی لکھا علماء نے اس کو کہ کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی اور اب اس سے طلب کر رہا ہے, تو یہ مکروہ تحریمی. اور حدیث پاک میں ایسے شخص کی جو مثال دی ہے, یعنی کوئی جو تحفہ دے کے پھر واپس طلب کرے, تو کہا کہ یہ اس کتے کی طرح ہے کہ جو اپنی قے کر کے اس کو چاٹتا ہے. تو اس لیے جو کسی کو تحفہ دے دیا تو اس کے بعد اس کو طلب نہیں کرنا چاہیے. اور بعض صورتیں تو اس کی ایسی ہیں کہ وہ اس کا طلب کرنا جائز ہی نہیں ہوتا, نہ لوٹانے والوں کے لیے جو لوٹانا ہے وہ اس پر لازم ہو کہ اس کو لوٹائیں. تو مختلف صورتیں اس کی بنتی ہیں. بہرحال کسی بھی صورت میں کسی سے تحفہ دے کر واپس طلب نہیں کرنا چاہیے, کہ حدیث پاک میں اس کے لیے انتہائی مثال ایسی بیان کی گئی کہ یہ بیان کیا گیا کہ کتا ہے کہ جو قے کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاٹ رہا ہے, تو ایسا شخص کہ جو تحفہ دے اور پھر اس کو طلب کرے واپس لے,
اس کی مثال ایسے ہی ہے. دے دیا تو بس اب بھول جائے. جی. اگرچہ بعض صورتوں میں جواز آپ نے فرمایا. بعض صورتوں میں نہیں طلب کرے گا تو ایک الگ بات ہے کہ اس کو وہ لوٹانا ہوگا، لیکن بعض صورتیں ہوں گی کہ جس میں اصلاً جو ہے وہ لوٹایا نہیں جائے گا، منع کر سکتے ہیں، اس کو منع کیا جا سکتا ہے. اہم سوال جو میں نے عرض کیا تھا، ہم نے پہلے بھی اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے، بالخصوص اس مہینے کے اندر وہ زیادہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ماہ ربیع النور شریف ربیع الاول کی آمد ہے، اور مسلمان انشاءاللہ عز و جل جوش و خروش کے ساتھ اس مہینے میں انشاءاللہ اس دفعہ بھی جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، بانٹیں گے. اس مہینے کی آمد سے پہلے بالخصوص، پھر اسی طرح رمضان شریف اور دیگر مہینے بھی ہوتے ہیں، میسیج چلتا ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت زیادہ میسیجز ہوتے ہیں، ہر کسی کے موبائل پر چند منٹس کے بعد کوئی نہ کوئی میسیج آ ہی رہا ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے. ایک میسیج چلتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ربیع الاول کی آمد کی خوشخبری سنائی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی، یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ میسیجز چلتے ہیں، اور پھر اس میسیج کو فارورڈ کرنے کا بھی اس کو ذہن دیا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے. تو کیا یہ سارے میسیج اور اس طرح کے انداز درست ہیں یا اس میں کوئی قباحت ہے؟ اور اس کو حدیث کی طرح منسوب کرتے ہیں. جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس کوئی ایسی حدیث ہو کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ فلاں مہینے کے آنے پر جو اس کی خوشخبری دے گا یا جو سب سے پہلے خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث علماء فرماتے ہیں موجود نہیں ہے. کسی بھی مہینے کے حوالے سے ایسی کوئی حدیث پاک موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ من گھڑت ہے، گھڑی بھی ہے، اپنی طرف سے گھڑ لی ہے. تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ربیع الاول کی آمد پر یا رمضان المبارک کی آمد پر جو سب سے پہلے خوشخبری دے یا اس کی خوشخبری دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. رمضان کے جانے پر غم کی بھی وہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ الگ ہے، غمگین ہوا تو اس کے لیے تو یہ جو حدیث پاک آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چلتی ہے، میرے پاس ابھی تک کتنی آ چکی ہیں، کتنوں کو جواب دیا جا چکا ہے کہ بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں، آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہی ہیں اور نہ جانے کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر ثواب ملے گا. تو ایسی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات ایسی منسوب کرنا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ فرمائی ہو سخت ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ یہ جہنم کے اندر بنا لے. تو جو حضرات اس طرح کی حدیث یا کوئی بھی بات ایسی آگے بڑھاتے ہیں تو ان کو 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کے اس آگے بڑھانے کی وجہ سے آپ نے اگر کسی ایسے شخص کو بھیج دی کہ جس کو خود اس چیز کا علم نہیں ہے اور اس نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آگے کسی گروپ کے اندر شیئر کر دی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 100-200 تک اور پہنچ جائے گی، پھر وہ 100-200 آگے مزید 100-200 کو بھیجیں گے، اس طرح یہ ہزاروں تک پہنچتی چلی جائے گی. جلتی ہم تک کب کتنے 100 کے بعد پہنچتی، نتیجہ یہ نکلنا ہے. جیسے مثال کے طور پر بھی پچھلے دنوں ایک حدیث بہت مشہور چل رہی تھی تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ روایت موجود ہے یا نہیں، تو میں نے کہا کہ جس نے آپ کو بھیجی اس سے پوچھ لیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بولا مجھے پیچھے کسی نے بھیجی ہے. اس کو بولے کہ بھائی اس سے پوچھیں، جس نے بھیجی ہے اس سے پوچھیں نا کہ یہ روایت کہاں پر ہے، یہ حدیث کہاں پر ہے. تو جو بھیج رہا ہے اس کو چاہیے کہ بھیجنے سے پہلے تحقیق تو کر لے، تفتیش تو کر لے کہ واقعی یہ روایت موجود ہے یا نہیں ہے. اب تو نیا چل پڑا کہ جس طرح جو پہلے تو خط چلتے تھے، پھر اس کے بعد میسج چلنا شروع ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنا جو واٹس ایپ ہے اس پہ چلنا شروع ہوا. اب واٹس ایپ کے اوپر وائس میسج بھی ہوتے ہیں، اب وہ وائس کے اندر ریکارڈ کر کے آگے سے آگے بھیجے جاتے ہیں. تو یہ مختلف اس میں نیتیں نظر آتی ہیں. بعض لوگ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شہرت کے طالب ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مشہور ہوئیں تو آگے سے آگے پھیلائیے، آگے سے آگے پھیلائیے. کیوں پھیلائیے آگے سے آگے؟ یہ بات آپ کوئی مستند ذریعے سے کہہ رہے ہیں، کسی مستند کتاب کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ہم آگے پھیلائیں، بغیر کسی تحقیق کے کیسے آگے بات کو پھیلا دیا جائے. تو اس لیے جب آپ کوئی ایسی بات آگے بڑھائیں تو اس سے پہلے 1000 مرتبہ آپ سوچ لیں اور پہلے آپ کسی عالم دین سے، مفتی اسلام سے مشورہ کر لیں، پھر اس کے بعد اس چیز کو آپ آگے بڑھائیے. اگر مثال کے طور پہ کوئی بات اتھینٹک ثابت ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سوچیں کہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نیت کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہوئے کہیں آپ کی نیت دکھاوے کی تو نہیں ہے، ریاکاری کی تو نہیں ہے. اگر دکھاوے کی نیت سے بڑھا رہے ہیں، شہرت کی نیت سے بڑھا رہے ہیں تو پھر یہ بڑھانا جو ہے بجائے ثواب کے آپ کے لیے وبال بن جائے گا. تو نیت اچھی کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور خاص طور پر
پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ہو تو جب تک پوری طرح تحقیق نہ ہو جائے ہرگز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات بھی منسوب نہ کریں، ورنہ سری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے جو جان بوجھ کر میری طرف باتوں کو منسوب کرتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے کچھ عرصے کے بعد ہی جب فتنے کا دور شروع ہوا تو اس وقت سے لوگوں نے احادیث طیبہ گھڑنا شروع کی اور علماء نے ان کے رد کے اوپر کتابیں لکھی اور اپنی زندگی انہوں نے اسی کام کے اندر گزاری. اور آج بھی لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے اور آگے بڑھاتے ہیں. لیکن الحمدللہ عز و جل اس کا سد باب بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا بیان بھی کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں بیان کیا جا رہا، اس طرح کی کئی باتیں جو ہے وہ کئی مرتبہ ہمارے اس سلسلے کے اندر بھی بیان کی جا چکی، مدنی مذاکرے کے اندر بھی بیان کی جا چکی. علماء اہل سنت جو واقعی علماء ہوتے ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان باتوں کو بالکل جب تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ دینی معلومات پھیلائیں، آپ ان ذرائع کو اختیار بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا سورس جو ہے وہ مستند ہونا چاہیے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو مواد ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا پیج بھی موجود ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے نام سے بھی پیج موجود ہے، اس کے ذریعے بھی آپ مواد کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے المدینہ العلمیہ کے ذریعے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کتابوں کے اندر جو تحریرات ہیں علماء کرام کے جو کلمات ہیں ان کو بھی آپ فارورڈ کر سکتے ہیں. لیکن کون سی بات کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. تو جب تک بالکل کنفرم نہ ہو جائے تو ان باتوں کو آگے نہ بڑھایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. رحمان اتاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ میں میرا 2 سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ کہ جو ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کا جہیز وغیرہ کا سامان بنا کے رکھتے تھے پہلے سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، کیا اس سامان گھریلو اس سامان پہ جو ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کو گناہ کبیرہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے. محمد اسماعیل غازی خان فواز. جنازے کے بعد جو دعا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جنازے کے بعد دعا. فیصل بھائی عرب شریف سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بہنوں کا بیٹیوں کا ہم جہیز بناتے ہیں اور کافی عرصے سے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ 2 سال پہلے ہی چیزیں خرید لیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں اس میں تفصیل بنے گی کہ جو زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی. جن بہنوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے انہوں نے جہیز بنایا تو اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو جہیز وغیرہ ہے یہ انہوں نے ان بچیوں کے ملک کیا یا نہیں کیا، ان کو مالک بنایا یا نہیں بنایا. اگر ان کو مالک بنا دیا تو ظاہر ہے کہ سارا معاملہ اب ان سے متعلق ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں گے کہ وہ بہنیں اور جو بیٹیاں ہیں وہ بالغہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ نابالغہ ہیں اور ملکیت جو جس طریقے سے ہوتی ہے قبضے کے ساتھ، یعنی ان کے سرپرست نے قبضہ کر لیا ہے، ان کی طرف سے جو ان کا ولی ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ نابالغہ ہیں اور ان کے قبضے میں وہ چیز، یعنی ان کی ملکیت میں وہ چیز ہے، تو نابالغ کے اوپر جو ہے وہ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. وہ بالغہ ہیں، انہی کی ملک میں وہ چیز ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیزیں ہیں کیا. اگر وہ چیزیں ہیں سونا چاندی یا رقم موجود ہے کہ نقدی کی صورت میں وہ چیز ہے یا سونا یا چاندی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب تک پہنچتے یا نہیں پہنچتے. یعنی سونا چاندی ملا کر رقم ملا کر وہ نصاب بن جاتے ہیں یا تنہا ان میں سے کوئی نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر جب سال گزرے گا یا ویسے ہی وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس مزید یہ رقم وغیرہ آ گئی جہیز کی صورت میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ یہ لازم ہو جائے گی. اور اگر وہ سونا چاندی یا رقم وغیرہ اتنی نہیں ہے کہ جو نصاب کو پہنچے، نہ ملا کر نہ تنہا، نہ اس کے پاس اس کے علاوہ پہلے سے کچھ موجود تھا کہ جس کو ملا کر یہ نصاب تک پہنچے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی ان کے اوپر زکوٰۃ لازم یہ نہیں ہوگی. اور اگر ان کی ملک کیا ہی نہیں،
صرف جمع کرتے رہے ان کے لیے اور ملک میں اپنے ہی رکھا ہے انہوں نے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو برتنے کی چیزیں ہیں، سونا چاندی اور رقم نہیں ہے، وہ نہ بیچنے کا سامان تو ہے نہیں ہے، سونا چاندی اور رقم نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر ان کی اپنی ملک کے اندر ہے اور ان کے ملک میں ہوتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تنہا جو چیزیں ہیں یہ نصاب تک پہنچ جاتی ہیں، سونا چاندی رقم وغیرہ، یا ان کے پاس پہلے سے پیسہ وغیرہ موجود ہے کہ جس کے ساتھ ملا کے نصاب تک پہنچ جاتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی شرائط کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال تھا فیصل بھائی کا، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کبیرہ کون سا ہے، کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم نے اپنے پہلے سلسلے کے اندر جو گناہ کبیرہ کے حوالے سے تھا اس میں بیان کیا تھا کہ جو سب سے بڑھ کر گناہ ہے وہ شرک و کفر ہے، ٹھیک ہے، شرک و کفر وہ گناہ ہے کہ جو اکبر الکبائر ہے۔ خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ 3 گناہوں کو بڑے بڑے کبیرہ گناہ فرمایا، اور ان میں سے پہلا الاشراک باللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ بہت سارے گناہوں کا تذکرہ احادیث طیبہ میں موجود ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کفر کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس سے توبہ کی جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے، پچھلا جو بھی غلط مذہب اختیار کیا ہوا تھا، اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب تھا ظاہر وہ باطل ہے، تو اس مذہب سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے، اور کلمہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اس طرح کفر و شرک سے توبہ ہوگی اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہم سے جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا جو ہم مانگتے ہیں، جنازہ پڑھ لیا، نماز جنازہ اب دعا مانگی جاتی ہے، یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، نماز جنازہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ وہ دعا ہونی مختصر چاہیے۔ باقی اس کے جو جواز ہے اس کے اوپر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ایک صریح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یعنی جب تم میت کے اوپر نماز پڑھ چکو تو پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگو، یعنی اس میں فا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فوری کسی کام کو کرنا، عام طور پر اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اب خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ تو میت نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے دعا مانگی یا نہیں مانگی یہ ایک الگ بحث ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، فقہ حنفی کی کئی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کے عمل موجود ہیں کہ انہوں نے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنازے سے پہلے دعا کی ہے، مختلف الفاظ کے اندر کی ہے، لیکن حدیث پاک خود موجود ہے کہ خود ارشاد فرمایا کہ جب میت پر نماز پڑھ چکو تو للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگو۔ اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو وہ کرنا جائز نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث طیبہ ہیں، آپ کی جو تعلیم ہے اس کے بالکل منافی یہ بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس بات کو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا۔ وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر بھولے کچھ بھی بیان نہیں فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اشیاء کے اندر، تمام چیزوں کے اندر اصل جو ہے وہ اباحت ہے۔ دلیل چاہیے کسی چیز کے ناجائز ہونے پر، یہ اس حدیث پاک کا واضح مفہوم ہے کہ جس سے سکوت فرمایا وہ ہمارے لیے معاف ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس نص کو بالکل الٹا کر دیا کہ نہیں جی، حضور علیہ السلام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو، وہ معاف ہے، لیکن یہ کہتے نہیں، ہونا یہ ہے کہ جو چیز سکوت فرمائی ہے جس کا واضح تذکرہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے دلیل یہ چاہیے ہوگی کہ یہ بتاؤ کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے، ورنہ وہ معاف ہوگا، وہ کرنا درست ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ کام نہیں کیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے وہ کام کیا اور اس پر علماء نے ان کی تعریف کی، ہر زمانے کے علماء اس کی تعریف کرتے ہوئے آئے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں کہ میت کے اوپر جو میت کے پر جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ اس لیے جائز نہ ہو کہ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں مانگی یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں مانگی۔ یہ شریعت مطہرہ کے اندر جمود پیدا کرنا ہے، شریعت مطہرہ کو مقید کر دینا ہے، اور شریعت مطہرہ ہماری اس سے پاک ہے۔ ہمیں قاعدے اور ضابطے دے دیے گئے ہیں کہ
کون سے قاعدے کے مطابق کیا چیز جائز ہو جائے گی اور کون سے قاعدے کے مطابق کون سی چیز ناجائز ہو جائے گی. لہذا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلاً مثال کے طور پر ابھی 6:53 ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر. اب میں اس وقت دعا مانگوں کہ اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما, بلا حساب و کتاب ہم سب کی مغفرت فرما دے. اب آپ کہیں کہ جی آپ دکھائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6:53 پر دعا مانگی تھی, کسی صحابی نے دعا مانگی تھی 6:53 پر, تو میں کہوں گا کہ بھائی قرآن پاک میں فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجیب لکم, کہ تمہارا رب تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب میں 6:53 پہ مانگوں یا 6:54 پہ مانگوں یا 6:52 پہ مانگوں, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کی اجازت دی ہے. جہاں منع کیا, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں, اب نماز پڑھتے پڑھتے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دوں تو اس کی اجازت نہیں ہے. خطبہ ہو رہا ہے تو خطبے کے دوران میں ہاتھ اٹھا دوں, اس کی اجازت نہیں ہے. بندہ اپنی قضاء حاجت میں ہے, بیت الخلاء کے اندر ہے, وہاں ہاتھ اٹھا دوں تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو جہاں شریعت مطہرہ روکے گی وہاں ہم رکیں گے, باقی جہاں شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت ہے وہاں پہ مانگنے میں کوئی اصلاً حرج نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح 6:54 پہ دعا مانگنا درست ہے, اسی طرح نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ماشاءاللہ جواب بہت الحمدللہ اچھا دیا, لیکن اس پر کئی خیالات پیش ہو سکتے ہیں, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہم آپ سے عرض کریں گے کہ جو آپ کا جواب ہے اس سے کچھ غلط فہمیاں بھی شاید ہو جائیں, تو ہم اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جو آپ نے فرمایا کہ کسی شے کو منع نہیں کیا تو حلال ہے, تو اب ہو سکتا ہے کہ بولے بھئی یہ چیز تو مثال کے طور پہ گانے بازوں کا یہ مروجہ طریقہ تو حدیث پاک میں منع نہیں ہوا جاتا, یہ حلال ہو گیا. تو یوں قیاس کر کے اگر کوئی سمجھ لے. دیکھیں میں نے عرض کیا اصول اور ضابطے, ٹھیک ہے, اصول اور ضابطے بیان کر دیے, تو اس کے بعد جو ہے ان اصول اور ضابطوں کے مطابق اس چیز کو حرام قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, جی بالکل, یعنی اصول اور ضابطے کے تحت وہ چیز آئے گی کہ یہ ناجائز و حرام ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً گانے باجے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے, اب وہ کسی بھی صورت کے اندر آئے گا تو وہ اسی کے تحت آتا چلا جائے گا. اب یہ تو پھر شراب کی قسمیں ہیں, تو کہے کہ نہیں جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب تھی وہی حرام ہوگی, اس کے علاوہ دوسری کو شراب حرام ہوگی نہیں. اب ماں باپ کو ستانے سے منع کیا تو نہیں جی اسی زمانے کے ماں باپ کو منع کیا تھا, آج کے ماں باپ کو جو ہے وہ ستانے سے منع نہیں کیا گیا, تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو. اب کوئی کہ نہیں جی اف ہی نہ کہو, باقی جو چاہے کرنا ہے وہ کر دو, تو عقل و شعور رکھنے والا ہر شخص یہ کہے گا کہ اف سے مراد یہ ہے کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. تو اسی طرح جو اصول اور ضابطے اور قاعدے ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں اس کے تحت جو چیز آتی چلی جائے گی وہ ناجائز ہو جائے گی, اور جن اصول اور ضابطوں کے تحت وہ چیزیں آئیں گی کہ جو جائز ہیں تو وہ جائز ہوتی چلی جائیں گی. خلاصہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو کچھ بھی کام کریں آپ اپنی زندگی سے متعلق ہو, عبادت سے متعلق ہو, دین سے متعلق ہو, کچھ بھی کریں تو آپ اس کے حوالے سے علم دین حاصل کریں, علماء سے رابطے میں رہیں, شرعی رہنمائی حاصل کرتے رہیں, پھر جا کر آپ اس کے حوالے سے فیصلہ کریں. اپنی عقل کے گھوڑے ہرگز 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 اس کے اندر نہ دوڑائے جائیں. طلبہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے ایک مزید سوال حاصل کرتے ہیں. جی ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بچوں کو لا الہ پڑھنے کا حکم دینا کیسا؟ جی, بچوں کو لا الہ اس طرح کلمہ سکھانے کی ایک ابتدا ہوتی ہے, تو اب یہ کلمات سکھا سکتے ہیں. دیکھیں لا الہ الا اللہ پورا سکھانا چاہیے, پورا بچہ پڑھے گا لا الہ کر کے, مطلب بھی معنی بھی بتا دیں تاکہ سب. لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا آگے الا اللہ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس لیے بچوں کو ابتدا سے ہی یہ پورے کا پورا سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. آہستہ آہستہ اس کو سکھاتے رہیں گے, وہ انشاءاللہ سیکھ جائے گا, بولنا شروع کر دے گا. اس کے سامنے دہرائیں تاکہ اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک میسج میں سوال پوچھا گیا, آپ نے حدیث کے حوالے سے جواب دیا کہ کیا یہ حدیث پاک ہے؟ یہ بھی کہتے ہیں میسج چل رہا ہے کہ جس نے کسی حدیث کو سنا اور آگے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تو کیا یہ حدیث پاک ہے؟ بالکل, کہ یہ تو ترمذی شریف اور کئی کتابوں کے اندر ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو آگے پہنچایا. ٹھیک ہے, تو اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہ کئی حدیثوں کا مفہوم موجود ہے آگے پہنچانے کے حوالے سے, تو یہ حدیث پاک موجود ہے. یہ درست ہے. ایک اور SMS کے ذریعے ہم سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ, اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا
یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح کے الفاظ یہ نامناسب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ادب کے الفاظ ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ادب کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ایک تو عرف پر ہوتا ہے، یعنی رواج پر ہوتا ہے کہ کس انداز میں کس کو پکارا جا رہا ہے۔ دوسرا علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بے مثل ہے، یعنی جیسا وہ واحد ہے ویسا کوئی واحد نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صیغہ بھی وہی استعمال کیا جائے گا کہ جس میں کسی طرح کی جو ہے وہ کثرت نہ ہو۔ تو آپ کا جو صیغہ ہے اس میں اگرچہ کہ یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ لوگ، بہت ساروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگرچہ استعمال کرنا جائز ہے یہ، لیکن علماء نے نامناسب کا فرمایا، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ وہ صیغہ استعمال کیا جائے کہ جو صرف اور صرف وحدانیت پر دلالت کرے، اور ہمیشہ سے چاہے وہ عرب کے اندر ہو یا عجم کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہی صیغہ استعمال ہوتا ہوا آیا ہے۔ یعنی بڑے بڑے علماء یہی لفظ استعمال کرتے ہوئے، اور بڑے بڑے ادیب جن کو اردو ادب کے اندر مہارت ہے، ان کے بھی کلام کو آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کا لفظ ہی کہا گیا ہے۔ تو وہاں جو یہ تو کا لفظ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے سب سے زیادہ مناسب لفظ ہے۔ مقصد تبدیل ہو گیا، لفظ میں معنی میں تبدیلی آ گئی۔ جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔